اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن الذین قالوا انا نصارى اخذنا میثاقهم فنسوا حظا مما ذکروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون۔ سورہ مائدہ کی آیت 14 ہے، اس کا ترجمہ ہے ومن الذین، اور ان لوگوں میں سے، قالوا انا نصارى، جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، اخذنا میثاقهم، ہم نے لیا تھا ان سے عہد، فنسوا، تو وہ بھول گئے، حظا مما ذکروا به، نفع اٹھانا اس چیز سے جس کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی، فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، تو ہم نے لگا دی ان کے درمیان عداوت اور بغض، یعنی دشمنی اور بغض، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک، وسوف ینبئهم اللہ، اور ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے گا، بما کانوا یصنعون، اس کی جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ بات فرمائی ہے کہ انہوں نے نصارہ سے عہد لیا تھا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شریعت کی پابندی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فنسو، تو وہ بھول گئے، انہوں نے عہد کی پاسداری نہیں کی، اور یہی بات اللہ تعالیٰ شانہ نے بنی اسرائیل کے بارے میں بھی فرمائی ہے۔ تو دونوں یہود و نصارہ، انہوں نے اپنے جو عہد اللہ نے ان سے لیا تھا اس کی پابندی نہیں کی۔ اللہ فرما رہے ہیں حظا مما ذکروا به، یعنی نفع اٹھانا جو ہے وہ بھول گئے، یعنی کہ جب اللہ تعالیٰ اگر کسی قوم سے عہد کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے عہد کرنا صرف نفع ہی نفع ہے، جیسا کہ پچھلی آیتوں میں اس کا تذکرہ ہے کہ اگر یہ سارے عہد آپ پورے کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر دے گا، مٹا دے گا، اور لازمی جنتوں میں داخل کرے گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ تو اللہ سے عہد کرنا تو سراسر ہدایت ہے، سراسر نفع کی بات ہے۔ تو یہود و نصارہ نے اس نفع سے، اس عہد سے فائدہ نہیں اٹھایا، اور بہت بڑا نفع جو ہے اپنے ہاتھ سے کھو دیا اور اپنا بہت نقصان کیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس غلطی کی وجہ سے، اس اتنے بڑے گناہ کی وجہ سے کہ رب کے ساتھ عہد کی جو ہے انہوں نے عہد شکنی کی، اور عہد کی جو تقاضا تھا اس کو پورا نہیں کیا، تو اللہ فرماتے ہیں فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء، اب پھر میں نے ان کے درمیان جو ہے دشمنی اور بغض جو ہے ان کے آپس میں فرقوں میں ڈال دی۔ ایک تو ان کو اللہ تعالیٰ نے فرقوں میں بانٹ دیا، اور دوسرا پھر فرقوں میں آپس میں جو ہے وہ دشمنی آ گئی۔ الی یوم القیامہ، اللہ فرما رہے ہیں کہ قیامت کے دن تک یہ اسی طرح رہیں گے، آپس میں ان کی دشمنیاں رہیں گی اور بغض رہے گا، اور پھر جب قیامت آ جائے گی تو اللہ فرما رہے ہیں وسوف ینبئهم اللہ بما كانوا یصنعون، تو اللہ تعالیٰ شانہ ان کو اس بات کی خبر دے دیں گے قیامت میں کہ جو ابھی وہ حرکتیں کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ شانہ قیامت میں ان سے واضح کر دیں گے کہ ان کی کیا غلطیاں ہیں۔ اس بارے میں یہ بات جاننا ضروری ہے کہ نصارہ وہ لوگ ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر اس وقت عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ کو جو ہے خدا مانتے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس کا رسول مانتے ہیں، اور اپنی آسمانی کتاب پر جو ہے اس پر یقین رکھتے ہیں کہ یہ ہماری آسمانی کتاب ہے، اگرچہ اس میں تحریف بھی کئی دفعہ ہو چکی ہے، لیکن ان کا بنیادی عقیدہ یہی ہے کہ اللہ ہمارے خدا ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور یہ انجیل جو ہے یہ ہماری آسمانی کتاب ہے۔ تو یہ لوگ جو ہے یہ نصارہ کی تعریف میں جو ہے شامل ہوتے ہیں۔ اگر کوئی شخص جو ہے باہر کے ملکوں میں رہتا ہے اور اس کو ووٹروں کی لسٹ میں تو نصارہ لکھا جا رہا ہے، لیکن وہ بالکل دہریہ ہو چکا ہے اور دین کے خلاف باتیں کرتا ہے، دین کا جو سسٹم اللہ نے بھیجا ہے اس کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے، اور لوگ اس کو عام طور پہ عیسائی سمجھ رہے ہیں، لیکن حقیقت میں اس کے عقائد مختلف ہیں، تو پھر وہ عیسائی نہیں ہے، اور اس آیت کا اس پر مصداق نہیں ہے، وہ تو بالکل دین سے جو ہے وہ دور ہو چکا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ انہی لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں جو عیسائی تھے، اور انہوں نے پھر دین پر چلنے سے انکار کیا، اللہ کے عہد کی پاسداری نہیں کی، تو اللہ فرما رہے ہیں کہ سزا ہم نے یہ دی کہ ہم نے ان کے درمیان بغض اور عداوت کو جو ہے وہ ان کے گروہوں کے درمیان یہ ڈال دی،
اور اس میں تفسیر میں معارف القرآن میں اس چیز کی بھی وضاحت ہے کہ اب اس وقت عیسائیوں کے 3 بڑے بڑے گروہ ہیں۔ ایک تو گروہ جو ہے وہ نستور ہے، تو نستور جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، نعوذ باللہ۔ اور دوسرا جو ان کا فرقہ ہے وہ یعقوبیہ ہے۔ تو یعقوبیہ جو ہے وہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو وجود ہے وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کے ساتھ متحد ہے، نعوذ باللہ، یعنی وہ ایک ہی اللہ تعالیٰ کہہ لیں یا عیسیٰ کہہ لیں وہ ایک ہی بات ہے۔ اور تیسرا جو ان کا جو فرقہ ہے وہ ہے ملکائیہ، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام 3 خداؤں میں سے ایک خدا ہیں۔ تو یہ ظاہر سی بات ہے کہ اتنے بڑے بڑے عقائد کے فرق کے ساتھ تو آپس میں ان کی عداوت بھی ہے، دشمنی بھی ہے۔ اسی طرح یہود میں بھی آپس میں متفرق فرقے ہیں جن کی آپس میں عداوت ہے، دشمنی ہے، اور اللہ نے فیصلہ فرما دیا ہے کہ قیامت تک یہ اسی طرح رہیں گے۔ یہ ہمارا مسلمانوں کے لیے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ مسلمانوں کو آپس میں اس طرح کے یعنی عقائد کے حساب سے فرقہ بازی کرنے سے بچنا چاہیے، کیونکہ شیطان کی یہی کوشش ہے کہ حق کے جو لوگ ہیں ان کو اسی طرح تقسیم کیا جائے، ان کے عقائد بدلے جائیں، اور جو نظریاتی جنگ مسلمانوں کے خلاف کئی صدیوں سے لڑی جا رہی ہے اس نے مسلمانوں کو بہت متاثر کیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ بھئی ہم علماء کے ساتھ اپنا جوڑ جو ہے مضبوط کریں، اور جو بنیادی اہل سنت والجماعت کے عقائد ہیں ان سے کبھی بھی اپنے عقیدے کو جو ہے بدلے نہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔